مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس سے ملاقات یعنی مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو قرآن اندازی کا انداز ہے وہ آج ہمارا تھوڑا مختلف ہے۔ گزشتہ سلسلے کے اختتام پر ہمارے ایک بہت ہی محسن ہیں عبداللطیف بھائی جو عرب امارات میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک میسیج کیا تھا کہ آپ اتنا کچھ ڈیجیٹل طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی یہ جو قرآن اندازی ہے یہ بھی ڈیجیٹل انداز میں ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج یوں سمجھے کہ جو ہماری قرآن اندازی ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوگی۔ پہلے جس طرح ہم پرچیاں بناتے تھے اس میں یہ ہے کہ ہمارے صفحات بھی جو ہے وہ استعمال ہو جاتے تھے، اب یہ ہے کہ وہ ان کی بھی بچت ہوگی اور ایک نیا طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر جب قرآن اندازی کرتے ہیں اس وقت کریں گے اور اس وقت آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں گے۔ کچھ ایس ایم ایس ہیں پچھلی دفعہ کے جو میں نے ابھی پڑھنے ہیں اور ساتھ ہی فرمائشیں ہیں جو ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ مدنی فیسوں کا سلسلہ بھی فرمائشوں کے ساتھ آنا شروع ہو گیا ہے اور نام بھی اب دیے جاتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ ایسی فرمائشیں ہیں، لوگ ہم سے فرمائش ضرور کر دیتے ہیں، بعض اوقات بیچارے اپنی مدنی فیس بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن ان کی فرمائش وہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس کو کہیں کہ فلاں کلام جو ہے وہ ہمیں سنا دیں۔ اب یہ نہیں بتاتے کہ کس سلسلے میں وہ کس نے پڑھا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں رضا بھائی، ایک چٹکلا ٹائپ کا ہوا ہے۔ ایک میسیج آیا تھا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں فلاں کلام یہ عدنان چشتی بھائی نے پڑھا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کا کھلے آنکھ کا ایپیسوڈ نمبر بھی بیان کیا ہے، یہ ہماری انہوں نے مدد کی۔ تو اب میں نے سوچا، حالانکہ میں نے عدنان چشتی بھائی کو کلام پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ عمران بھائی بھی ہمارے ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی موقع لگتا ہے تو کچھ اشعار سنا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سلمان بھائی نے انہیں کہہ دیا ہو، کوئی فرمائش آئی ہو، کسی نے میسیج کر دیا ہو کہ ان کا کلام جو ہے وہ سننا ہے تو انہوں نے یہ پڑھ دیا ہو۔ تو میں نے اپنے اسلامی بھائی کو کہا کہ فلاں ایپیسوڈ آپ نکالیں اور اس کے اندر عدنان چشتی بھائی نے جو ہے وہ کلام پڑھا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے کھلے آنکھ کا وہ ایپیسوڈ نکالا اور وہ عدنان چشتی بھائی کو اس کے اندر تلاش کرتے رہے، لیکن اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ وہ عدنان چشتی بھائی ان کو نہیں ملے، لیکن وہ کلام مل گیا اور عدنان بھائی مل گئے۔ عدنان شیخ بھائی ہوں گے جی یہ ہے۔ تو بعض اوقات ناظرین بھی ہمیں تھوڑا سا کنفیوز کر دیتے ہیں۔ عدنان چشتی بھائی جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کھلے آنکھ میں آتے ہیں، ہمارا باقاعدہ یہاں نام لکھے جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے الحمدللہ عز و جل جنہوں نے فرمائش کی تھی ان کا یہ کلام ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں، تو جس کی بھی فرمائش کریں اس کا باقاعدہ صحیح نام جو ہے وہ ہمیں ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہے بھیج دیا کریں۔ ایک میسیج تھا کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ سے واٹس اپ نمبر ہونا چاہیے، سب خواب ٹی وی پر بیان نہیں کیے جا سکتے، یہ گجرانوالہ سے میسیج تھا۔ یہ میں عرض کروں گا آپ کو، دیکھیں روحانی علاج اور استخارہ یہ ایک دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے، شاید اس میں سینکڑوں اسلامی بھائی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، استخارہ کے الگ ہیں، تعویذات کے الگ ہیں، بستوں کے لیے الگ ہیں۔ اب جس طرح کا یہ میسیج ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے واٹس ایپ نمبر ہونا چاہیے، دیکھیں یہ ایک سلسلہ ہے اور وہ بھی ہمارے اسد مدنی بھائی جو ہے کرتے ہیں۔
ان کا ایک یوں سمجھے ان کے ساتھ ایک دو اسلامی بھائی ہیں جو ان کے ایک پروڈیوسر ہیں اور ایک دو اور اسلامی بھائی جو اس پر کام کرتے ہیں. ابھی تک تو جو واٹس اپ تو بعد کی بات ہے, پہلے جو ایس ایم ایس کے تھرو جو میسیجز آتے ہیں ان کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا, لیکن وہ بھی یوں سمجھے کہ کما حق کو پورا نہیں ہو پا رہا. جائے کہ واٹس اپ نمبر جو ہے وہ شروع کیا جائے, اور ظاہری بات ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ وہ خواب جمع کر کے اسد بھائی کو دے دے گا, لیکن بیان تو اسد بھائی نے جو ہے وہ کرنا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسد بھائی کے پاس اس وقت پورے مدنی چینل کی ذمہ داری ہے, تو وہ الحمدللہ عز و جل ڈے بائی ڈے کے کاموں کو دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ نمبر دے دیا گیا تو پھر پورا ہفتہ جو ہے رضا بھائی اسد بھائی جو ہے وہ خوابوں کی تعبیریں جو ہے واٹس ایپ اور ایس ایم ایس پر جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے. مثال یوں سمجھے نا کہ روحانی علاج اور استخارہ پروگرام آتا ہے, اس میں بھی استخارہ کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا ایک پورا استخارہ کا نمبر ہے اور یہ تقریباً 16 لائنوں پر جمپ ہوتا ہے, 24 گھنٹے چلتا ہے, پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نمبر اٹینڈ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے علاوہ استخارہ کرنے کی ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کے جو بستے جو لگتے ہیں, وہ جو بستوں پر جا کر جو لوگ مطلب کہ استخارہ کرواتے ہیں وہ بھی ایک سہولت موجود نہیں. یہ ساری سہولت ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی ہمارا استخارہ مطلب وہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی پورا ایک شعبہ, اسی طرح سے کئی لوگ سینکڑوں اسلامی بھائی اس میں کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اب اگر یہ خوابوں کی تعبیر کا ایسا کوئی ہمارا شعبہ بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم ترکیب کریں گے. اچھا, اب چونکہ ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہم جو بھی غلام رسول ہو, کنیز فاطمہ ہو یا رائقہ ہو, تو جو بھی اینیمیٹڈ خاکہ, حالانکہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں اس کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ آنے والا ہے اور اسی ہفتے وہ لانچ ہو گیا تھا, تو الحمدللہ ہم آپ کے لیے تیار کر کے لے کر آئے ہیں. ایک نئی سیریز جو ہے وہ اپنا شروع ہوئی ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ارے یہ کیا آپ نے؟ میں نے تو میک اپ کیا ہے. آپ نے میک اپ نہیں کیا, میک اپ خراب کیا ہے, اور یہ تو چیزوں کو ضائع کرنا ہے. اور بچوں کو تو ویسے بھی میک اپ نہیں لگانا چاہیے, اور ہمیں بڑوں کی چیزیں وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے. دیکھو دروازے پہ کون ہے, اور ہاں سنو, پوچھ کر دروازہ کھولنا. ارے آ رہے ہیں بھائی, ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کون؟ میں اریبہ. یہ ارے دروازہ کھولو. السلام علیکم. کیا ہوا اریبہ؟ وعلیکم السلام. دروازہ نہیں کھولیے. ہوا کیا ہے؟ آخر کچھ پتا تو چلے. باہر چڑیل ہے. اف اریبہ, آپ بھی نا, باہر کوئی چڑیل نہیں, یہ رائقہ ہے. اس نے امی کا سارا میک اپ اپنے چہرے پہ تھوپ لیا ہے. اریبہ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ ہائے اللہ, میں تو ڈر گئی تھی. تم نے بھی تو خود کو چڑیل بنایا ہوا ہے. آپ خود ہوں گی چڑیل. بری بات رائقہ. تو آپ اریبہ آپی کو کہی نا, یہ بھی تو مجھے چڑیل کہہ رہی ہے. ہاں بالکل, انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سوری رائقہ, میں نے بھی آپ کو چڑیل کہا تھا, آپ بھی مجھے معاف کر دیں. شاباش, یہ آپ دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو بچوں, آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کا نام نہیں بگاڑنا, اور نہ ہی مذاق میں کسی کو برے ناموں سے پکارا جائے. بہت زبردست. یہ ایک اینیمیٹڈ نیا شروع ہوا ہے, نئی سیریز, اور یہ غلام رسول سے ایک ہٹ کر ہے, اور اسپیشلی فور گرلز جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے. تو اس کے مزید ایپیسوڈ آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. ان کا کیا کام ہے مدنی چینل کے ناظرین کا, کہ آپ تک اگر کوئی چیز پہنچے تو آپ اس کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں.
الحمدللہ عز و جل ہم نے نگران شورا کے جو گلدستے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار شروع کیا ہے. ہمارے پاس SMS کے ذریعے سے کچھ نمبرز آتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہم نے ایک براڈ کاسٹ جو ایک گروپ ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل ہم نگران شورا کے مدنی گلدستے ہو گئے, یا اس طرح کے جیسے اشفاق بھائی کا جو منقبت ہے یہ میرے رضا, یہ آئی الحمدللہ عز و جل. جتنے متعلقہ لوگ تھے ہمارے اس گروپ کے اندر ہم نے ان کو بھی سینڈ کیے. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ نگران شورا کے گلدستے یا مدنی چینل پر آنے والے اس طرح کے کلام یا دیگر چیزیں آپ کو, تو آپ SMS کے ذریعے سے ہمیں اپنا نمبر جو ہے وہ سینڈ کر دیں, انشاءاللہ ہم اس گروپ میں آپ کو شامل کر لیں گے. اچھا, ایک تو رضا بھائی عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ والے افضل بھائی جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ باتیں ہم زیادہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. تو ہم نے بالکل جو ہے نا فوکس کر کے ان کی جو ایک فرمائش تھی, اگرچہ انہوں نے مدنی فیس ہمیں بیان نہیں کی, تو میں بھی پاسبل کہ وہ آج ہماری تھی مدنی فیس بیان کر دی تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہمیں شاید لکھی بھی تھی, چلے وہ ہو سکتا ہے آپ بیان کر دیجئے گا. ہمیں شاید چونکہ وہ SMS کے تھرو ہم نے وہ لیا تھا, تو آپ کے چونکہ فیس بک کے تھرو ہوگا, تو اگر آپ کو یاد ہو یا افضل بھائی ہمارے ساتھ ہوں تو وہ دوبارہ اس کو دہرا دیں. الحمدللہ عز و جل ہم ان کی جو ایک یہ فرمائش تھی وہ پوری کر کے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, اور آج ہم باتیں انشاءاللہ کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب چلتے ہیں کہ افضل بھائی کی ہم جو فرمائش تھی وہ زمین و زماں والا کلام, اس کی فرمائش کی تھی. اشفاق بھائی کی انہوں نے کہاں تک پڑھا ہے, تو وہ بیسیکلی اشفاق بھائی اور امین بھائی نے مل کر جو ہے وہ پڑھا ہے, اور وہ ہم نے فوٹیجز پر اس کو تیار کیا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ منظر ایک بار پھر آنے والا ہے, 12ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے, اور میلاد پاک کی پھر اسی انداز پر انشاءاللہ دھوم دھام ہوگی, سجاوٹ ہوگی, جھنڈے لگیں گے, لائٹنگ ہوگی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے تو الحمدللہ یکم ربیع الاول سے ہی, بلکہ یوں کہہ لیں کہ 25 سفر سے اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ جھنڈے لگا لیتے ہیں اور لائٹنگ بھی کر لیتے ہیں. کیا بات. تو انشاءاللہ عز و جل
پھر مدنی مذاکرے بھی ہوں گے، کیونکہ کئی اس طرح کے آج بھی تھے، کچھ آ رہے ہیں کمنٹس پچھلے ہفتے بھی تھے کہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کیا ہوگی، ربیع الاول میں کیا ہوگا. تو کچھ ہمارے ناظرین کو اگر آپ اس پر بتا دیں کہ ربیع الاول میں کیا کچھ ہوگا تھوڑا بہت. بالکل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور نگران شورا نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ ہم الحمدللہ یوں سمجھے کہ فیضان مدینہ میں اس کا سلسلہ ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہم ناظرین کو جو ہے وہ اپنا جو ہم حاضرین آئیں گے ان کو بٹھائیں گے الحمدللہ. اور باقی اس کے علاوہ اور صبح کھلے آنکھ صلی اللہ بھی سنا ہے کہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑا اس طرح سے مختلف جو ہے وہ اپنا انداز میں. ابھی آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہی نگران شورا نے اس حوالے سے ایک پوری ایک مشاورت کا سلسلہ ہمارا رہا ہے، جس میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے بھی خصوصاً ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ 12ویں کا جو دن ہے اس کے حوالے سے کچھ اسپیشل ہوگا، ظاہر سی بات ہے. صبح کا جو کھلے آنکھ ہے اس کے حوالے سے بھی سلمان بھائی نے بھی کچھ اظہار کیا تھا. اور اسی طریقے سے کڈس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیونکہ 12ویں شریف، لائٹنگ، جھنڈے، بچے، یہ تھوڑا سا ایک ہوتا بچے ہے. تو آپ سمجھیں گے نا، بچوں کے ساتھ تو لائٹنگ اور جو ہے نا یہ چیزیں. تو ہمارے جو اسلم بھائی ہیں انہوں نے بھی اس مشورے میں اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ 12ویں کے اندر آپ کو جو کس ٹرانسمیشن جو جاری ہے وہ بالکل آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ملے گی. ہاں اس سلسلوں کے اندر جس طرح کی آج بھی یوں میں آپ کو عرض کروں کہ آج نگران شورا کی ایک ریکارڈنگ تھی آج بچوں کے ساتھ، لیکن ظاہری بات ہے کہ ناظرین کے علم میں ہوگا کہ نگران شورا کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا کل انتقال ہوا ہے، اور آج صبح ان کی نماز جنازہ تھی، جس کی وجہ سے آج دوپہر کی جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے وہ کینسل کرنا پڑا. وہ 1-2 دن میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. تو نگران شورا کے ساتھ بھی انشاءاللہ بچوں کا یہ سلسلہ ریکارڈ ہوگا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سلسلے ہوں گے. کچھ میں میسیجز پڑھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. رضا بھائی کے پاس جب فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے گا وہ جب پڑھیں گے. شروع ہے. اچھا آپ کے میں شروع ہو جاتا ہوں. اس سے پہلے ناظرین یہ شروع ہو جائیں کہ آپ نے جی ہمارے جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے جو کلام 4 زبانوں میں لکھا ہے اس کلام کو ریکارڈ کروائیں. اس میں اشفاق بھائی، آصف بھائی، عارف بھائی، عبدالحبیب بھائی ہوں تو مدینہ میں نیت کرتی ہوں فضائل نماز کتاب پڑھوں گی بھاولپور سے. تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. مزید ہے کہ غلام رسول اور کنیز فاطمہ کی ساری ٹیم کو بلایا جائے. ساری ٹیم کو کیا سارے کڈس چینل کو بلائیں، یا جو وائس اوور دیتے ہیں ان کو بلائیں، یا جو بناتے ہیں ان کو بلائیں. کس کو بلائیں؟ ساری ٹیم اصل کو. کوئی ایونٹ آئے گا نا، یعنی یہ ناظرین کو یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ایسا یہ فرمائشیں یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے یا کوئی ایسی بگ ٹرانسمیشن ہے تو اس میں ان کو گیدر کرنا جو ہے نا میرے کو لگتا ہے کہ آسان ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کو جمع کرنے کی. ایک ہم میسیج کا تبادلہ کر لیتے ہیں. ایک میسیج ہے کہ میری مدنی چینل والوں سے درخواست ہے کہ مدنی چینل پر جو تلاوت لگائی جاتی ہے دیگر پروگرام کی طرح اس کا ٹائم بھی بتایا کریں. اس کی ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم تلاوت سننے سے محروم ہو جاتے ہیں. اسلامی بہن ہے راول پنڈی سے. اسی طریقے سے اس طرح کے 1-2 اور فیڈ بیک تھے. آپ کو یاد ہے ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ سورہ رحمان کی وہ تلاوت سننا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ جس طرح سورہ ملک کی لگتی ہے. اور ایک میسیج ہمیں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ سورہ ملک کیوں نہیں لگتی. تو جو ہمارے اس 1-2 اور میسیجز تھے تو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو ہمارے امجد بھائی دیکھتے ہیں. میں نے ان سے اس حوالے سے رابطہ کیا. جو آپ کے میسیجز تھے میں نے ان کو فارورڈ کیے اور ان کو عرض کی کہ آپ اس کا جواب اگر وائس کی صورت میں ہمیں دے دیں. تو انہوں نے ایک وائس میسیج ہمیں جو ہے وہ دیا ہے. اگر وہ تیار ہے تو وہ چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ تعالی ہر پروگرام لائف کے ساتھ اس کا ریپیٹ ٹائم لگا دیا جائے گا. اچھا، نمبر 2 پہ آپ کا تھا کہ سورہ ملک کیوں نہیں لگائی جاتی. سورہ ملک کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا جو کڈس ٹائم ہے، بچوں کا مدنی چینل والا ٹائم ہے، یہ 4 سے 7 ٹائم ہوتا ہے. تو 4 سے 7 میں اب مغرب کی اذان آ چکی ہے، تو اذان کے بعد بھی کڈس ٹائم باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے سورہ ملک نہیں لگ پاتی. ان کا بقیہ حصہ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، نمبر 3 آپ کا تھا سورہ رحمان کی تلاوت. تو انشاءاللہ اس پر ہم کام کر کے سورہ رحمان انشاءاللہ آپ کو ضرور پیش کریں گے. نمبر 4 تلاوت کا ٹائم. تلاوت کا ٹائم اس پر غور کیا جا سکتا ہے
لیکن تلاوت کا ٹائم اناؤنس کرنے کے بعد نا ہم باؤنڈ ہو جائیں گے، تلاوت پھر ایک ہی ٹائم لگے گی. ابھی ہم تلاوت کو فلر کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس کو 3-3 منٹ کی 4-4 منٹ کی تلاوت ہوتی ہے ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ، اس کو ہم بار بار چلا رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک یوں سمجھے میسیج تھا، لیکن اس میں 3-4 میسیجز تھے. میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں. پہلا یہ ہمیں ایک میسیج کیا گیا تھا کہ جو سلسلہ ہے اس کی ریپیٹ ٹائم جو ہے وہ بتائی جائے. پہلے ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ہمارا سلسلہ لائیو چل رہا ہوتا تھا، وہ اپنے اختتام کی طرف ہوتا تھا، تو ایک ٹکر لگا دیا جاتا تھا کہ اس سلسلے کو اتنے بجے جو ہے وہ ریپیٹ دیکھیں، جس کی عملی مظاہرہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام آج رات 3:30 بجے تو جو ہے یوں سمجھے کہ جو نہیں دیکھ پایا تو وہ مقرر ٹیلی کاسٹ اتنے بجے جو ہے ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل ایک تو جو یہ میسیج تھا، اگرچہ ان کی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ بھی ہوگی کہ جو ہم لکھا ہوا آتا ہے اس کے ساتھ لائیو کے ساتھ ریپیٹ ٹائم جو ہے وہ لکھیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سلسلے کا بعض اوقات 2-3 دفعہ اس کا ریپیٹ ہوتا ہے، وہ رات میں کسی حصے میں ہوتا ہے، اگلے دن ہوتا ہے، تو اس لیے ایک جو ریپیٹ ہے اس کا وہ جب لائیو چل رہا ہوا کرے گا تو ایک اس وقت لگا دیں گے. اچھا، سورہ ملک کا جو انہوں نے وضاحت کی ہے تو میں اس کی تھوڑی ایک وہ ٹیکنیکل وجہ بتا دیتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ پہلے یہ تھا کہ 7 بجے تک ہماری کڈس ٹرانسمیشن 3 بجے سے 7 بجے تک جو چلتی ہے، وہ پہلے تھا مغرب کی نماز اذان 7 بجے کے بعد ہوا کرتی تھی، تو 7 بجے کڈس ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد ہمیں سورہ ملک لگانے کا ٹائم مل جاتا تھا. تو ابھی کیونکہ کچھ ہمارے اصول بنے ہوئے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کڈس ٹرانسمیشن، وہ پورا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو لے کر جو ہے چلتا ہے، تو اس وجہ سے. اور باقی ایک تھا کہ جو تلاوت ہے اس کا کوئی فکس ٹائم کر دیں، تو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی. فلر اصل میں بیسیکلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، کبھی 10 منٹ ملتے ہیں، کبھی 12 منٹ، تو اس میں مختلف آپ مدنی گلدستے دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ تلاوت بار بار جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی ایک ٹائم پر ہم فکس آپ کو بتا دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور وقت میں نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ موقع کی مناسبت سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ آپ کے میسیجز دیکھیں. سورہ رحمان والا انہوں نے کہا کہ ہم اس پر تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب تیار ہو کر آ جائے گی اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس سلسلے میں بھی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے. اب میرا بھی تو لے لیں. جی سر، آپ بھی تو مطلب ریڈی جی فیڈ بیک پڑھتے ہیں. جی کاشف اتاری ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح اعمال سلسلہ بہت زیادہ لیٹ لگتا ہے 11 بجے، مہربانی فرما کر اس کا ٹائم 9 بجے کیا جائے. اصلاح اعمال فی الحال تو اصلاح اعمال میں نے پچھلے 2 سلسلوں میں بھی بتایا تھا کہ اصلاح اعمال فی الحال نہیں چل رہا. وہ رات 11 بجے لگتا تھا بیان، کیونکہ فیضان رضا اعلیٰ حضرت چل رہی ہے، یہ ختم ہوگی تو 12ویں کی ٹرانسمیشن ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ لگے گا. وسیم عالم ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ سنا دیں. اور اسی طرح انتظام بھائی ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ کا مدنی چینل میں اشفاق پہ کہ یہ کلام سنا دیں، کلام الہی میں شمس الضحیٰ. مدنی فیس 2500 درود پاک. کیا بات ہے، یہ 2500 درود پاک روزانہ ہے یا پتہ نہیں ایک بار ہے؟ اگر روزانہ کی نیت کر لیں، اگر ایک بار ہو تو روزانہ کی کر لیں. ہاں، اور اس سے پہلے کا جنہوں نے آپ انہوں نے مدنی فیس نہیں دی ہے، وسیم بھائی جو ہے نا وہ مدنی فیس ضرور دیجئے. اور انشاءاللہ آئیے کچھ ہمارے پاس فرمائش ہو، آپ کے پاس SMS ہو. فرمائش کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں. ایک ہمیں میرپور خاص سے ایک فرمائش تھی کہ پھر کر گلی گلی، یہ محمود بھائی کا پڑھا ہوا کلام تھا، تو یہ ہمیں کہا گیا تھا، الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے. مدنی فیس بھی ان کی اس کے ساتھ ہی اوپر ہم نے ٹکر پر چلا دیے، وہ چلا دیں. گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں رخصت سے
جس کو درد کا مزہ نازے نوا اٹھائے، اب تو نہ رو اب تو نہ لوگ اے غریب، عادت سگ بگڑ گئی، غریب پہل گی لقمائے تر کیوں سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار ہے تو رضا نیراث لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب بجائے کیوں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جن کی فرمائش تھی ان کا نام اور ان کی جو فرمائش تھی اور ساتھ میں مدنی فیس، یہ اوپر الحمدللہ عز و جل ہم نے لکھ کے لگا رکھی تھی۔ کچھ ایک دو مزید آپ کے جو ہے میسیجز ہیں، بالکل میرے پاس آپ پھلیں نہیں میں نے اب جب بول آپ دیا نے تو آپ سمجھا، سے آپ نے پہلے آپ مزید کو میں وقت دے رہا تھا۔ چلیں ٹھیک۔ ایک یہ میسیج تھا کہ جس نمبر سے مرید کرتے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کا وہ دکھا دیں۔ یہ میں نے MCR والوں کو پہلے سے عرض کی تھی، الحمدللہ وہ تیار انہوں نے کر لی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو ٹکر پر وہ نمبر آپ کو لکھ کر دکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ دارالافتاء کا وہ نمبر جس پر کسی بھی وقت رابطہ کیا جا سکے، تو یہ عرض کروں گا کہ دارالافتاء کا جو ابھی تک ہمارا سلسلہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں جس طرح روحانی علاج اور استخارہ کا ہے، تو دارالافتاء کا ایک مخصوص وقت ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ابھی آپ نے مرید ہونے والا نمبر آپ نے دیکھ لیا ہے SMS کے ذریعے سے، اس نمبر پر جو بھی انہوں نے ایڈریس اور نام وغیرہ کا بتایا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد دارالافتاء اہل سنت کی جو ٹائمنگ کا بھی الحمدللہ ہمارے پاس MCR کے پاس موجود ہے، وہ بھی اگر وہ لگا دیں تو ناظرین دیکھ لیں گے تو اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ صبح 10 بجے تا شام 4 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق جمعۃ المبارک کے علاوہ رابطہ کریں، اور یہ نمبر جو ہیں آپ کو لکھنے میں اگر پریشانی ہے تو موبائل سے اسکرین شاٹ لے لیں تو وہ آپ بعد میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ شرح رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں وہ سن بھی لیجیے۔ 0311399313، ایک اور نمبر ہے 031178664100، اور ایک اور تیسرا نمبر ہے 031139931312۔ تو صبح 10 سے لے کر شام 4 بجے تک جمعۃ المبارک کے دن کے علاوہ یہ آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ شرعی رہنمائی کے لیے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ مزید کچھ فیس بک پہ کمنٹس ہمارے ساتھ ہیں، کالز بھی شامل کرنی ہے لیکن آپ کے جو ہے میں کر لیتا ہوں۔ ہاں، دلوں کی راحت سلسلہ ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں 2 بار چلایا کریں، کیونکہ مدنی مذاکرے میں ہماری کالز نہیں چلائی جاتی۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب دلوں کی راحت میں ان کی کالز چلتی ہوں گی۔ اصل میں دلوں کی راحت سلسلے کا فارمیٹ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ یوں تھا کہ مدنی مذاکرے میں جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ ہے فقہی سوالات کا، اور دلوں کی راحت میں بالکل اوپن مطلب تھا کہ امیل و سنت سے آپ جو بات کرنا چاہیں، جو واقعہ پرانا تذکرہ کرنا چاہیں، یا اسی طرح پرانے جو امیل و سنت کے دوست ہیں تو وہ اگر کال کے ذریعے سے رابطہ کریں، کچھ واقعہ بیان کرنا چاہیں، تو وہ بالکل ایک اس کا ڈیفرنٹ فارمیٹ تھا۔ تو الحمدللہ لگتا ہے کہ ناظرین کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پسند آیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر کام کا ایک وقت رضا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کالز اگر ہیں تو میں ممار
ہے, میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اکبر حسین انکل, آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں غلام رسول فیضان اور ان کے دوستوں کو بطور مہمان بلائیں گے. اب آپ بتائیں کہ غلام رسول آپ کے سلسلے میں کب آئیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی ہوں دسو اکبر بھائی کب آئیں گے؟ مہمان جدوں آئے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ فیضان وغیرہ بھی آ جائیں گے. باقی آپ کا ایک میسیج گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا رضا بھائی, عابد باپو کے سے آپ نے یعنی ہم نے رابطہ کیا تھا کہ جو اسلام فار کڈس کے اندر جو 4 نعت خواں ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ ان کو ایک ساتھ جمع کر کے نعت خوانی کی جائے. تو سید عابد نے وضاحت کی تھی, چونکہ اسکولز وغیرہ کھل گئے ہیں, مدارس کھل گئے ہیں, تو اب ان کو ایک وقت میں ایک جگہ روز جمع کرنا یہ پاسبل نہیں تھا. کل نہیں غالباً پرسوں سید عابد نے جو ہے وہ بتایا کہ 4 نعت خواہوں کو انہوں نے جمع کیا تھا اور نیت کی ہے کہ وہ 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ جمع کریں گے. تو جب انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہمارے یہاں بھی مہمان کا سلسلہ ہو جائے گا تو فیضان کو, غلام رسول کو اور بقیہ لوگوں کو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل جمع کرنے کی کوشش کریں گے. مزید کال کو شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ بنت عبد المجید ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اکبر حسین انکل, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں امجدی کمپیوٹر ضرور دکھائیے گا. کون سا امجدی کمپیوٹر؟ امجدی کمپیوٹر میں سمجھ سکا ہوں. ہاں جی جی, مجھے بھی کچھ ایسا ہی جو ہے وہ لگا ہے. ٹھیک ہے, مزید کال کو شامل کرتے ہیں. جی میرا نام امان اتاری ہے. آپ کا مدنی چینل سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ربیع الاول ٹرانسمیشن میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے, اس بارے میں کچھ بتا دیں. اور کیا کوئی نگران شورا کا بھی سلسلہ آئے گا, اور کڈس پر بھی کیا کیا آنے جا رہا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. کچھ دیر پہلے اس کی جو ہے وہ وضاحت ہو چکی ہے. اب ہم چلتے ہیں. ایک ہمیں میسیج تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا جو سلسلہ ہے رازوں کی سرزمین, اس میں جو احرام مصر کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا کوئی گلدستہ دکھا دیں, تو وہ ہم نے تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین. ناظرین, دنیا کے 7 عجوبوں میں سے جس کو ایک عجوبہ کہا جاتا ہے احرام مصر. اے مقامات عبرت, گھوڑے کی سواری سنت ہے, تو اس نیت سے گھوڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت ٹائم بعد, بچپن میں بیٹھے تھے, ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. اے مقامات عبرت. اس زمانے میں کیسے گھوڑوں پر اونٹوں پر اتنا طویل سفر ہوتا ہوگا, ہم گھوڑے کے سفر سے تھک جاتے ہیں. سینکڑوں کلومیٹر کا سفر صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا. اللہ نے زمین اور دنیا میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. مقامات عبرت, ہزاروں سال پرانی تعمیر میں ہم جا رہے ہیں. مقامات عبرت, اے مقامات عبرت. اے مقامات عبرت, اے مقامات عبرت. یہ احرام مصر کے جو پتھر ہیں یہ بڑی کمال کی, مطلب عقل حیران ہے. اگر ذرا سا کیمرہ مین اس کو زوم کریں تو یہ بالکل جس کو گرینائٹ کا پتھر کہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس پتھر کی کیفیت الگ ہے, یہ پتھر الگ ہے اور یہ پتھر الگ ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ باؤنڈری کے لیے, یعنی ساری باؤنڈری جو ہے وہ گرینائٹ ٹائپ کے پتھروں کی ہے. تو باؤنڈری کے پتھر الگ ہیں اور یہ پتھر الگ ہیں. اس زمانے میں اتنے بڑے پتھر, کیونکہ اگر کئی ٹن وزنی پتھر ہے تو جانور بھی نہیں اٹھا سکتا, ٹرین تو تھی نہیں, ٹرک تو تھے نہیں, تو بتایا جاتا ہے کہ پانی کی نہریں کھودی گئی
اور کشتیوں کے ذریعے یہ پتھر لائے گئے. یعنی یہ واقعی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تحقیق یہ ہے کہ احرام مصر یہ فرعون کے زمانے میں نہیں, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نہیں, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کی تعمیر ہے. یہ جو احرام مصر ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ فرعونیوں کی مقبرے کے طور پہ بنائے گئے. اس میں ساز و سامان رکھا گیا, اس میں سونا رکھا گیا, اس میں زیورات رکھے گئے کہ بعد میں ان کو کام آئے. کہاں گئے یہ بڑے فرعون, کہاں ہیں ان کے نام لینے والے؟ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ساری دنیا ختم ہو گئی. جی ہاں, ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا طوفان میں ڈوب گئی تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 افراد تھے, کچھ جانوروں کے جوڑے تھے, اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی تھا. اور جب دنیا میں اس کشتی نے چکر لگایا, ساری عمارتیں ختم, ساری چیزیں ڈوب گئیں, مگر اس وقت بھی یہ 2 مینارے جس کو مصر کے مینارے کہا جاتا ہے یہ باقی بچ گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ اس سے بھی پہلے کی تعمیر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ایپیسوڈ کا ناظرین آپ کو شاید سب سے زیادہ انتظار رہا ہوگا کہ جو پرومو اس کا چلا تھا رمضان المبارک کے اینڈ میں, عید الفطر میں چونکہ یہ آیا تھا, تو وہ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے جی عید کے 3 ایپیسوڈ گزر گئے, عبدالحبیب بھائی گھوڑے پہ کب بیٹھیں گے, وہ والا ایپیسوڈ وہ منظر کب آئے گا؟ تو جی وہ اب ہم نے آیا ہے. نہیں وہ تو یوں تو چل گیا, لیکن ہم نے آپ کو اس کلپ کے اندر ڈائریکٹ جو ہے عبدالحبیب بھائی گھوڑے پہ جو ہے وہ دکھا دیا. تو یہ بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے, بہت مطلب شاندار معلومات ہے, ریکارڈنگ بہت عالی شان ہے. تو اس کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ عبدالحبیب اتاری کا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے, وہاں جا کر, یہ مدنی چینل کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, میں ایک یوں سمجھے کہ بعض لوگ جو ہمارا سلسلہ ذوق نعت, اس میں 1-2 چیزیں ہیں, لوگ جو اعلیٰ حضرت کی جو تحریر ہے اس کو سینڈ کرتے ہیں. کچھ میسیجز ہمیں آئے ہیں کہ ہم نے 3 دفعہ 4 دفعہ آپ کو سینڈ کیا ہے اس نمبر پہ, لیکن ہماری جو ہمارا تحریر ہے وہ نہیں دکھائی جاتی. اسی طریقے سے ایک تھا ذوق نعت میں روزانہ ہر سٹی کا چلایا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. تو میں نے پھر جو ہمارے اشفاق مدنی بھائی ہیں ان سے رابطہ کیا کہ میں نے کہا حضور آپ ایک اپنی وائس ہمیں دے دیں جس میں یہ اس کی وضاحت کر دیں, یہ بتا دیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں ناظرین کی, کن غلطیوں کی وجہ سے ان کی جو تحریر ہے وہ شامل نہیں کی جاتی. کیونکہ بعض بیچارے بہت محنت کے ساتھ بناتے ہیں لیکن وہ سینڈ کرتے ہیں, دل برداشتہ جو ہے وہ اپنا ہو جاتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی یہ تحریرات نہیں چل پاتی؟ تو ان کی وائس ہمیں الحمدللہ موصول ہو گئی تھی, تو وہ تیار ہے تو چلا دیں. سگے اتار محمد اشفاق اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام ذوق نعت اور فیضان اعلیٰ حضرت میں پہلی سفر سے سیگمنٹ ارشاد رضا کے ذریعے بہت ساری معلومات مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول کو حاصل ہو رہی ہوگی. فرامین رضا اس میں بھیجنے ہوتے ہیں اور مختصر بھیجنے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑا سا کرائٹیریا رکھا ہے کہ فرمان مختصر ہو, مفید ہو, زیادہ سے زیادہ جو مفید ہو لوگوں کے لیے. بعض ایسی گہری باتیں بھی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے مفید نہیں ہیں, ان مانو کر کے عوام الناس, کیونکہ بعض چیزیں اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں, پھر وہ ان کے لیول کی باتیں ہیں, وہ علماء کے لیے, مفتیان کرام کے لیے, محدثین مفسرین کے لیے باتیں. اب اس طرح کے فرامین عوام الناس کے لیے مفید نہیں ہو پائیں گے یا آسان نہیں ہو پائیں گے. تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ فرمان طویل ہوتا ہے یا اتنا عوام کے لیے مفید نہیں ہوتا, یا لکھائی صحیح نہیں ہوتی, تحریر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی کہ پڑھا نہیں جا پا رہا ہوتا, یا وہ حوالہ نہیں ڈالتے کہ یہ فرمان کہاں سے لیا, ریفرنس نہیں ہوتا. تو یہ چند وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ارشاد رضا کو نہیں چلا پاتے. باقی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چلائیں, اور پھر بھی کتنا زیادہ چلائیں. ایک لمیٹڈ وقت ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 25-26 فرامین چلائیں, اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو ناظرین جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ فرمان انتہائی مختصر ہو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید ہو, بولڈ اور اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھیں, اور پھر اچھی رائٹنگ سے لکھنے کے بعد تصویر بھی اچھی کھینچیں. آپ نے لکھا بہت اچھا لیکن آپ کا کیمرہ صحیح نہیں ہے اور آپ نے پکچر صحیح نہیں کھینچی, یا پکچر ہل گئی اور وہ تصویر صحیح نہیں آئی, الفاظ پڑھے نہیں جا رہے, تو بھی آپ کی امیج اور آپ کا ارشاد رضا نہیں چل پائے گا. باقی اچھی نیت رکھیں گے
اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا مقصد ہوگا تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ضرور کمائیں گے. اچھی نیت رکھیں، چلے یا نہ چلے اپنا ثواب تو ضرور حاصل ہو جائے. اللہ پاک دونوں جہانوں کی تمام ناظرین کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ علی اکبر بھائی اور آپ کے ساتھ جو بھی اسلامی بھائی ہیں اس سلسلے میں. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، وضاحت کر دی. آپ کو اس وضاحت پر کچھ وضاحت کرنی ہے؟ اصل میں ہمارے پاس اس طرح کے کمنٹس ابھی بھی آج بھی آئے تھے جی میرا نہیں چلا، تو اچھا ہے کہ سب کو ایک ساتھ ہی ماشاءاللہ ایک اچھی وضاحت اب ہم مل گئی ہے ماشاءاللہ. چلتے ہیں جو جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا کھلے آنکھ کے اندر، جو عدنان چشتی بھائی نے جو کلام پڑھا تھا، وہ جبکہ عدنان چشتی بھائی نے نہیں، عدنان شیخ نے پڑھا تھا، تو غم ہو گئے بے شمار. تو یہ کلام الحمدللہ ہم نے تیار کیا، آئیے سنتے ہیں. بے شمار بندہ تیرے نثار ٹوٹی جاتی ہے، مجھ سا کوئی غم زدہ نہ ہوگا تم سا نہیں. غم گسارا غم گسارا اتنی رحمت رضا کیا بہترین کلام پڑھا ہے. اور غلام نبی بھائی ہیں، ان کی یہ فرمائش تھی جو آپ نے اسکرین پر دیکھا. ان کا نام بھی خانپور سے ہیں یہ، اور انہوں نے روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے. تو غلام نبی بھائی اگر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو عرض کروں گا کہ آپ نے جو نیت کی ہے تو اس پر آپ کا تسلسل ہونا چاہیے. اور یہ اچھا ہو کہ ہم اگر آپ کا یہ شروع ہو گیا ہے، جب سے آپ نے اگر یہ ہمیں میسج کیا ہے، اگر اس وقت سے آپ کا شروع ہے یا اب سے آپ نے شروع کرنا ہے، تو ہمیں اگلے سلسلے میں آپ اس کی اپڈیٹ دے دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ خوشی ہوگی. ماشاءاللہ. ملک عبدل ہیں، کہتے ہیں کہ ذوق نعت کے فائنل میں کڈس نعت خوانوں کا مقابلہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اس پر ہم نے عرض بھی کی ہے انشاءاللہ عز و جل. اسی طریقے سے مدنی محمد سلمان خان ہیں، کہہ رہے ہیں مدنی چینل پر کلام یا نعت شریف چلتی ہے
تو اس کی لیرکس بھی دکھایا کریں، یعنی تحریری صورت میں بھی وہ کلام کے جو اشعار ہیں وہ لکھے آنے چاہیے. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ، ایک اچھا آپ کا مشورہ ہے. اور اسی طرح احمد ہیں، کہتے ہیں رمضان میں جو سیگمنٹس تھے وہ سیزن میں بھی شامل کیے ہونے ہیں. اب وہ شاید لکھنے میں ان سے کچھ ہو گیا ہے، تو یہ کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، ہم ذہنی آزمائش کی بات کر رہے ہیں یا کس کی. اسی طرح ذہنی آزمائش کب شروع ہوگا؟ تو انشاءاللہ ابھی اس کی آڈیشنز کمنگ ویک میں، آنے والے ہفتے سے، اسی ہفتے سے انشاءاللہ فرام منڈے آئی تھنک کہ اس کے آڈیشن شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا آڈیشن کے بعد پھر اس کے لائف کی ترکیب بھی انشاءاللہ سلسلے کی بھی ہوگی. اور مزید یہ ہے کہ محمد ارسلان بھائی ہیں، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو سلسلہ ترانہ مصطفیٰ کے اس کو دوبارہ سلسلے کو شروع کریں. تو اب لاک ڈاؤن دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے، تو ابھی ویسا تو خیر اب فرمائیں، آپ کیا فرمائیں گے اکبر حسین بھائی؟ نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی کہ جو ہے وہ اپنا، اگر آپ گورنمنٹ کے کسی آفیشیل ادارے سے وابستہ ہیں تو وہ الگ بات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس طرح کی خبریں جو ہے وہ نہ ہی دیں، ورنہ ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پر ایک چیز بیان کی اور پھر وہ آگے لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات کہاں سے جو ہے وہ چلی تھی، کس نے کی تھی، کس سینس میں جو ہے وہ اپنا اس نے گفتگو کی تھی. تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ابھی ہم چلتے ہیں، ایک ہمیں میسیج تھا کہ محفل مدینہ میں اشفاق بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر نا. اچھا، اب جب یہ میں نے بھی اتنا غور نہیں کہ میں نے اپنے اسلامی بھائی کو کہا کہ یار یہ محفل مدینہ میں لکھا ہوا تھا جس نے لکھنے والے نے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. یہ محفل مدینہ ہمارے یہاں عموماً وہ ہوتی ہے کہ جب یہاں مدینہ شریف جانے سے پہلے جو ہے، تو یہ جو کلام ہے یقیناً یہ وہ کلام ہے جو واپسی پر آنے کے بعد، غالباً چل مدینہ سے واپسی کے بعد جو ایک محفل وہ ہوئی محفل تھی ہے، وہ تو والی. اس کو اب ہم اپنے طور پر شاید محفل مدینہ کہہ دیتے ہیں، لیکن تو اس میں یہ کلام پڑھا گیا تھا، مدینہ ہمیں لے گیا تھا مقدر. اس میں امیر سنت بھی ہیں، نگران شورا بھی ہیں. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا، مدینے سرور رہا بارش نور ہوتی تھی پیغام نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین ماشاءاللہ جس انداز پر دیکھتے ہیں مدنی چینل اکبر بھائی، اور جو یاد رکھتے ہیں اور جو ہم تک
فرمائشیں کرتے ہیں. تو آپ بھی اور ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں, اس طرح کا اسٹرف مدنی چینل کا ہے, اور ماشاءاللہ ناظرین جس انداز پر دیکھ کر ہمیں بتاتے ہیں نا, تو ہم بھی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یار واہ, مطلب اس کو ہر چیز یاد نہیں رہتی ہے, صحیح بات اور ہر وقت چیز کو دیکھیں, مگر ناظرین جس محبت کے ساتھ, جس شوق کے ساتھ, جس ذوق کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے ہیں, کمال ہے ماشاءاللہ. بلکہ یہ ہم نے ایک اس چیز کو بھی فوکس کیا ہے کہ جو ناظرین کی یہ فرمائشیں ہیں اور یہ ہم تیار کرتے ہیں, تو ہمارے سلسلے میں چلنے کے ساتھ ساتھ یہ ہم جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی دیں, اور یہ مدنی چینل پر بار بار جو ہے وہ چلائی جائیں, کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی محافل اور دیگر چیزیں مطلب ہوتی ہی رہتی ہیں, تو بعض چیزیں, بعض کلام اس طرح سے جن کو کہتے ہیں نا کہ اس کو نکال کر بار بار چلایا جائے تو یہ مس ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی برکت سے, آپ کے میسیجز کی برکت سے الحمدللہ عز و جل یہ دوبارہ ہم تیار کرتے ہیں. اسی میں ایک اور ابھی ناظرین میں سے کسی ایک میسیج ہے, اب وہ توجہ کی میں بات میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے بھی اسی طرح ہی کچھ لکھا کہ میں کافی دن ہو گئے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ کے کسی پروگرام میں مدنی مقصد نہیں بتایا جاتا. اچھا, یہ بھی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ اتنی اب صحیح ہی یا غلط, یہ بات کی بات ہے, مگر یہ ہے کہ نوٹ ہے کہ بھائی میں جب انہوں نے دیکھا ہوگا, ہو سکتا ہے مدنی مقصد نہ آپ کو سننے کو ملا ہو, تو آج اکبر حسین بھائی ابھی سنا دیتے ہیں آپ کو مدنی مقصد لائیو میں, ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی, یہ مدنی فیس بھی دے دیں گے. جب ان کی مدنی فیس آپ کے پاس آ جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل کر دیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ذہنی آزمائش کے. انہوں نے کہا تھا کہ سیزن 9 یا 10, اب ہمیں اتنا انہوں نے کرم کر دیا کہ سیزن 9 یا 10 ان کو بھی جو ہے کنفرم نہیں تھا, تو اب ظاہری بات ہے کہ لیکن یہ کہہ دیا کہ فرسٹ ایپیسوڈ کے اندر ذہنی آزمائش کا ٹائٹل کلام پڑھا گیا تھا, جس میں بچے نے بھی پڑھا تھا, وہ دکھا دیں. اور ان کی جو مدنی فیس ہے وہ صبح بہارا کا رسالہ ہے, ایک ہفتے میں انہوں نے پڑھنے کی نیت کی ہے. یہ بنت امجد ہیں, بنت امجد سہیل اتاریہ میاں چنو سے, اور یہ الحمدللہ ہم نے نکال لیا ہے, تیار کیا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیزن 10 فرسٹ ایپیسوڈ, اب تو انشاءاللہ سیزن 12 جی 12واں سیزن انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا ہونے کچھ کالز بھی اگر ہیں تو شامل کرتے ہیں, کالز بھی ضرور شامل کرتے ہیں, آپ کی ناراض ہو جائیں گے. جی بالکل. میرا نام مجو اتاریہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ غلام رسول کا ٹائم بڑھا دیں. جی بڑھا دیں ٹائم, مزید کالز. بالکل. کہ جو ذہنی آزمائش سیزن 11 کا فائنل ہوا تھا, اس میں جو چھوٹا لڑکا کیا نام ہے شہاد, وہ والا کلپ برائے کرم دکھا دیں. میں جو سمجھ سکا ہوں, آئی تھنک جو مدینے کی حاضری والا آخر میں اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. جی مزید انشاءاللہ. سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل اکبر حسین بھائی اور رضا بھائی کو شاد و آباد رکھے.
رضا بھائی سے عرض ہے عبدالحبیب بھائی کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں جو پروگرامز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں اس کی آڈیو کوالٹی جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے. وہی اگر سلسلے ہم جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کے آفیشیل یوٹیوب پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ آڈیو کوالٹی اچھی ہوتی ہے لیکن اپلیکیشن میں آڈیو کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہوتی. اگر اس کو بھی بہتر کر دیا جائے تو مدینہ مدینہ. رضا بھائی سے یہ بھی عرض ہے کہ جیسے نعت کلیکشن کی موبائل اپلیکیشن بنائی گئی اس میں کافی سرچنگ کی آپشن وغیرہ کافی اچھا دیا گیا اور اچھے انداز میں اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. اگر جو دعوت اسلامی کی بکس والی اپلیکیشن ہے اسلامک ای بک لائبریری اگر وہ بھی اسی طرح بنا دی جائے اور اس پہ بھی ایسی سرچنگ آ جائے تو مدینہ مدینہ. اور جس طرح اس اپلیکیشن میں نعت کلیکشن میں آڈیو ویڈیو میں کلام سننے کی سہولت بھی اویلیبل ہے اگر اسی طرح جو اسلامک ای بک لائبریری ہے اس میں بھی ایسی آپشن آ جائے تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی کتاب وغیرہ سن بھی سکیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے آپ سلسلے میں مہمان کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ برائے کرم مہمان کو بھی بلایا کرے تو مدینہ مدینہ. اور ہو سکے تو جب پہلی مرتبہ مہمان کو بلائے کہ اگر عمران مدنی بھائی کو آپ بلا لیں تو مدینہ مدینہ کیونکہ آپ کا اور عمران مدنی بھائی کا چہرہ بھی ملتا ہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. اتفاق کی بات ہے آج کھلے آنکھ میں بھی نا عمران بھائی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کا ماما بھی سیم اس طرح کا تھا کیونکہ جب آج اس سے جنازے سے پہلے ظاہری باتیں ہم دیکھ رہے تھے تو عمران بھائی تو انہوں نے اسی طرح کا کپڑے تو جب میں آج کپڑے پہن رہا تھا تو اس وقت میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ ویسے ہی کالز آتی رہتی ہیں کہ عمران بھائی سے جو ہے وہ شکل ملتی ہے تو لوگوں کو مزید مغالطے کا شکار ہو جائیں گے کہ آج صبح بھی جو ہے نا وہ یہی کپڑے پہن کر آئے تھے. بہرحال مہمان انشاءاللہ آئیں گے تو اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ کون آ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے گھریلو کاموں میں ایک دوسرے کی مدد. تو یہ الحمدللہ ہم نے واٹس ایپ پر بھی جو ہے اس کو وائرل کیا ہے مدنی چینل پر بھی چلتا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کردار مبارک ہمارے سامنے ہے, سیرت پاک ہمارے سامنے ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے, ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو اگر ہمارے مرد حضرات ہیں اگر یہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیں, چیزیں اپنی جگہ رکھیں, ضروری ہے کہ جا کر آپ کپڑا وہاں پھینکیں, رومال وہاں پھینکیں, چارجر وہاں رکھیں, موبائل وہاں رکھیں, چابی ادھر پھینک دیں, جوتے یہاں اتار دیں, موزے یوں اٹھا کر ادھر پھینک دیں. ایک ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کو بنائیں اور گھر میں اسی طرح کی ترتیب دیں. آپ کی اپنی کیپ باٹ الماری وارڈروب جس کو کہتے ہیں, کبھی اپنی الماری کو خود بھی صاف ستھرا کر لیں, اپنے کپڑوں کو خود ہی درست کر لیں. ضروری ہے کہ آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں وہی کام کریں, بیوی کام کریں, آپ بھی تو صاف صفائی کر سکتے ہیں. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو خود برتن بھی دھو لیں, خود برتن بھی اٹھا لیں, دسترخوان بھی اٹھا لیں, پلیٹیں اٹھا لیں, چمچ اٹھا لیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. یہ مزاج کیوں آ جاتا ہے ہمارے مردوں کے اندر کہ جناب میں یوں بیٹھا رہوں گا اور میں آرڈر چلاتا رہوں گا, اٹھ کر خود پانی نہیں پی سکتے, ہم خود اٹھ کر ہم اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے. مطلب گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے. ایک اور چیز چڑچڑاپن, اچھا ویسے بکھرا, پھر آ کر کہیں گے یار یہ کیا گھر بکھڑا ہوا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز عورت کے اندر ہے, اللہ نہ کرے تو وہ درست کرے اپنے آپ کو, مرد میں ہے تو وہ درست کرے, بچوں میں تو وہ بھی درست کرے. ایسا نہ ہو کہ ان ایشوز کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو, گھر کا چین برباد ہو, خدا نہ خواستہ طلاقیں ہو جائیں, گھر ٹوٹ جائیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھروں میں ایسا ماحول ہے بھی تب یہ وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گھر توڑ دیں اور طلاق ہو جائے معاذ اللہ. آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں, تربیت کریں, یہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. پتہ چلے چیز تو مل نہیں رہی ہے, سکون بھی نہیں مل رہا. ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کریں. شروع سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو چیز جہاں سے اٹھا وہاں رکھ دو. اسپیشلی میں اپنے اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر کی عورتوں پر لوڈ نہ ڈالیں, کچھ کام اپنے ذمہ لے لیں. کم از کم اتنا ہی ذمہ لے لیں کہ اپنی چیزوں کو خود ہی اس کا نظام بنا لیں تاکہ آپ کے حصے کے کام جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. ماشاءاللہ بہت زبردست. جی ایک دو میسیج میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد اگر آپ نے شامل کرنا ہے تو کچھ چیزیں شامل کیجیے گا. ایک میسیج تھا کہ ہفتے کو یعنی آج جو ہمارے سلسلے سے پہلے جو روحانی علاج و استخارہ ہوتا ہے اس کا ریپیٹ ٹائم کب ہے؟ تو میں نے معلومات کی ہے, وہ یہ ہے کہ
اتوار اور پیر کی درمیانی شب، یعنی جیسے مثال کے طور پر کل اتوار کا دن ہے، رات 12 جب بجیں گے تو اس وقت یہ آج جو دوپہر کو ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے روحانی علاج جو چلتا ہے یہ اس وقت ریپیٹ کیا جاتا ہے، اتوار اور پیر کی درمیانی شب رات 12 بجے، یعنی آپ کل رات 12 بجے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح ایک اور فرمائش ہے کہ ہمیں حسنین بھائی کا کلام سنا دیں، مدینے میں بھی آؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ایک اور احمد بھائی یہ کہتے ہیں ربیع الاول میں کوئز پروگرام ہونا چاہیے اور ڈاکٹر زیرک کا پروگرام بھی۔ جی، کوئز پروگرام جو ہے ظاہری بات ہے کہ ربیع نور کے جو 12 دن ہے اس میں ظاہری بات ہے ہماری ایف پی سی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ملتا، لیکن ایک کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سے ہٹ کر ایک تیار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کا ڈیمو بھی ہو چکا ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی پاسبل کہ 12ویں کے بعد جو ہے وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم چلتے ہیں، خلیل بھائی کا ایک کلام ہے جس کی فرمائش کی گئی تھی، ایسا تجھے خالق نے، تو یہ ہم نے الحمدللہ تیار کیا ہے، جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا انہوں نے اپنی مدنی فیس بھی غالباً بیان کی ہے، آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اے نظر میری سعادت کے چمکتے ہوئے مختار، تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بات بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بھی ہے۔ ناظرین آج بھی آپ سے ایک سوال ہونا ہے اور آج بھی قرآن دازی ہونی ہے، مگر قرآن دازی کس انداز پر ہونی ہے؟ سمتھنگ از ڈفرینٹ، کچھ نیا ہے اور کچھ الگ انداز سے ہوگا، ڈیجیٹل قرآن دازی کرنے کی کوشش کریں گے، کس انداز پر ہوگا یہ اکبر حسین بھائی انشاءاللہ بتائیں گے، بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، فرمائشیں پوری کرنی ہے۔ جی انس بھائی کا جن کی فرمائش ہے ان کے
بعض میسیجز تو یہ تھے کہ ان کا کوئی کلام سنا دیں، بعضوں نے مختلف قسم کی تھی، ابھی جیسے آپ کے پاس بھی جو ہے وہ آئی ہیں، تو ہم نے ایک کلام ان کا جو ہے وہ تیار کیا ہے، وہ مختصر سا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے، اور فرمائشیں اس طرح کی ہیں کہ کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کو بھی ذوق نعت کے فائنل میں بلایا جائے۔ اور ابھی ایک آئی کہ جی انس بھائی کا اسٹوڈیو کلام کب آئے گا، انس بھائی کی آواز میں حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، یہ بھی سنا دیں۔ تو انشاءاللہ مختلف قسم کی فرمائشیں ہیں، پوری کریں گے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی اس سے پہلے جو ہم نے خلیل بھائی کا کلام چلایا تھا، اگرچہ اس میں مدنی فیس نہیں تھی، بکر سے یہ ہمیں تھا، تو عرض کروں گا کہ جنہوں نے مدنی فیس نہیں بیان کی وہ بیان کر دیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ کافی سارے میسیجز ایسے ہیں کہ جن کی فرمائشیں آج ہم مطلب نہیں پوری کر سکے، اگرچہ انہوں نے مدنی فیسیں بھی بیان کی ہیں اور باقاعدہ کلام، تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ان کو پرائرٹی دیں گے۔ لیکن اب یہ یاد رکھیے گا کہ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو مدنی فیس بیان کریں گے ہم انہی کی جو فرمائشیں ہیں ان کو سب سے پہلے، اور جن کی مدنی فیس نہیں ہوگی تو پھر ناراض نہ ہوئیے گا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے سلسلے میں ان کا وہ میسیج شامل نہ کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن دازی کی طرف۔ قرآن دازی کر لیں، ناظرین کو تھوڑا سا لگے کہ آج کس نئے انداز سے آپ قرآن دازی کرنے والے ہیں۔ آج قرآن دازی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی نام اس وقت ٹکر پر چل رہے ہیں ان کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، اور یہ قرآن دازی پہلے نہیں ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن دازی ہوئی ہوئی ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ڈیجیٹل انداز میں۔ یہ ابھی اس وقت آپ کے سامنے براہ راست جتنے بھی نام ہیں وہ یہ چلیں گے تیز کر کے جتنوں کے بھی، تو کسی ایک جگہ پر رضا بھائی بول دیں گے مدینہ، تو جہاں آپ مدینہ بولیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 بار مدینہ بولیں جہاں رک جائے، یا 12 بار مدینہ بولیں۔ ایک دفعہ آپ نے مدینہ کہنا ہے، وہ اس جگہ پر جو ہے وہ روک دیا جائے گا، تو جب روک دیا جائے گا تو اس وقت آنکھیں بند کر کے مدینہ بول دوں؟ ہاں نہیں، وہ آپ اگر آنکھیں کھول کر بھی بولیں گے کیونکہ وہ اتنی تیزی سے نام چل رہے ہوں گے کہ آپ کو اتنا جلدی پتہ نہیں چل پائے گا۔ یہ ہے تھوڑا مطلب یہ نہ لگے کہ یار کوئی نام دیکھ کر مدینہ، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک نیا طریقہ کار ہم نے شروع کیا ہے،
تو یہ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن دازی کا وہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. رضا بھائی آپ تیار ہو جائیں. جہاں آپ مدینہ بولیں گے تو ہمارے اسلامی بھائی وہاں روک دیں گے. جن کا نام ہوگا انشاءاللہ عز و جل ان تک ہم یہ تحفہ جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں گے. فی الحال ابھی تحائف وغیرہ کا سلسلہ نام اگرچہ ہم جمع کر رہے ہیں لیکن تحائف کا سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے. جی اسکرین پر دکھائیے نام. اچھا یہ یوں ہے جی یوں ہے. اب آپ یہ چل رہے ہیں جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے 7 سے 8 سیکنڈ میں یہ پورے نام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. 200-250 سے اوپر جو ہے وہ اپنا نام ہے. تو اب آپ جس جگہ پر بھی مدینہ کہیں گے تو یہ ہم روک دیں گے اور جن کا نام اسکرین پر آئے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفہ جائے گا. مدینہ محمد عریش رضا ہیں یہ ٹبہ سلطان پور سے. انشاءاللہ عز و جل ان کو اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شاید مدنی چینل میں بھی اس سے پہلے اس انداز کی قرآن اس انداز سے جو ہے وہ اپنا نہیں ہوئے نئی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ یوں سمجھے ہمارے جو عبداللطیف بھائی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا الحمدللہ انہوں نے ہمیں اگرچہ یہ ایک وے دکھایا تھا لیکن پھر آگے کا وے ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ تلاش کر دیا. ان کا بھی بہت شکریہ, ہمارے اسلامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ. عبداللطیف بھائی کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ اس طرح کے نئے نئے آئیڈیاز آپ دیتے رہیں. اچھا یہ عرض کروں گا کہ جب ہم یہاں مدینہ بولیں گے نا تو اس کے بعد وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ یہ ہاں کلسر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے مدینہ جہاں بولا وہاں تو میرا نام جو ہے وہ اپنا آ رہا تھا یا کسی کو نظر آ رہا ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن دازی کا انداز انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں بھی اسی طریقے سے چلے گا. سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے. جی اللہ نے چاہا آئندہ ہفتے پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.